اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سامعین گرامی قادر ناظرین محترم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائمین گرامی قادر روزہ داران قیام الہی عبادت کرنے والے افراد یقیناً عظیم ترین عبادت میں گامزن ہیں. ایسے ماحول میں بھی اطاعت الہی، ایسی بیماری میں بھی خدا کا حکم انجام دے رہے ہیں خدا کو راضی کرنے اور خوشنود کرنے کے لیے. خداوند عالم بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام آپ کی ساری سعی کوشش ریاضت عبادت کو قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ ہمت اور طاقت دے کہ حکم الہی اور معصومین کے احکام کو ہم فالو کر سکیں اور میرا خدا میرے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے راضی ہو سکیں. یقیناً جناب ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 9 سال کے ہو جائیں تو روزے کا حکم دو، تاکہ دن کے جتنے حصے میں روزہ رکھ سکتے ہیں اتنی ہی دیر تک روزہ رکھیں. اگر ہو سکے تو آدھا دن یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، بس جب ان پر پیاس بھوک کا غلبہ ہو تو افطار کر لیں تاکہ روزہ رکھنے کی عادت اور طاقت حاصل ہو جائے. ایک طریقے کی پروردگار پریکٹس کرانا چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں انسان واویلا نہ کرے، فریاد نہ کرے، بلکہ گرمی کا روزہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ رکھ سکے خدا کی محبت میں. روزے کے جہاں روحانی فائدے ہیں وہاں جسمانی فائدے ہیں. تسیموا وتصحوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ، ہر طریقے کے صحت، اخلاق کے صحت، کردار کا صحت، عقائد کے صحت، اعمال کے صحت، ہر اعتبار سے انسان کی بدن روح کی صحت. طب کے جدید قدیم تحقیقات کی روشنی میں کھانے پینے سے پرہیز بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے معجزانہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی بہت سی بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ مواد اضافی بدن میں جذب نہیں ہوتا، جس سے مزاحمت چربیاں پیدا ہوتی ہیں اور چربی خون میں اضافہ اور شوگر کا باعث بنتی ہیں، اور عضلات کے یہ اضافی مواد در حقیقت بدن میں بیماریاں کے جرائم یا جراثیم کی پرورش کے لیے گندگی ڈھیر کر جاتی ہے. ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے اور گندگی کا ڈھیر ختم کرنے کے لیے کھانے سے پرہیز کیا جائے. اس مقصد اگر صرف روزے ہی حاصل کیا جائے، کیونکہ روزہ اضافی غلاظتوں اور بدن کی جذب نہ ہونے والے مواد کو جلا دیتا ہے. اس کے علاوہ روزے سے معدے کو ایک نمایاں آرام ملتا ہے اور اس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے، چونکہ بدن انسانی کے حساس ترین مشینری ہے جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے، لہذا اس کے لیے آرام ضروری ہے اور وہ روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے. حکم اسلامی کے روح سے روزہ دار کو آج
وہ سحری افطاری کے غذا میں زیادتی سے کام نہ لے، اور اس لیے تاکہ روزے کا خاطر خواہ نتیجہ ہو سکے۔ پیٹ بھرا ہے، اتنی سحری کر لیا کہ 4-5 بجے تک وہی کچی ڈھکاریں، اور پیٹ بھرا بھرا ہے، 1-8 گھنٹہ تھوڑی سی بھوک ہو تو انسان ادھر ادھر کہتا ہے کہ لگ جاؤ تاکہ مصروف رہو تو یاد نہ آئے، جبکہ روزہ بھوک پیاس محسوس ہونے کا نام ہے، تاکہ محشر میں کیسے بھوکے رہیں گے، کربلا والے کیسے بھوکے رہے تھے، غریب فقراء مساکین کیسے بھوکے ہوتے، احساس نہ پیدا ہو تو روزہ کیسا، دوسروں کے کام نہ آئے تو روزہ کیسا۔ روزہ رکھو تاکہ صحت مند بن جاؤ۔ ایک غیر مسلم روسی دانشور روزے کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ روزہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ اس درمیان میں ہم اپنا علاج کر لیں، خون کی کمی کی وجہ سے روزہ بہت فائدہ مند ہے، اور آنت میں سوزش ہو، سوجن ہو، داخلی اور خارج قدیم پھوڑے پھنسی بدن کے، وہ روزے میں فائدہ ہے۔ تپیدق، یہ ٹی بی کے مرض، پیٹ کا بڑھنا، پیاس کی بیماری، جوڑوں کا درد، عرق النساء، جلد کا گرنا، بدن کے کھال اکھڑنا، آنکھوں کا مرض، جلد کا مرض، گردے کا مرض، جگر کا مرض، یہاں تک کہ سرطان، سفلین اور طاعون کے لیے بھی روزہ شفا یاب ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ روزہ بہرحال ہر اعتبار سے ہماری جسمانی فائدے کے لیے بھی ہے، اور اطاعت خدا میں روحانی فائدہ بھی ہے، اور ہر اعتبار سے روزہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہر قوم میں روزہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا روزہ صرف رسم و رواج کا نہ ہو، صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، ہمارا زبان اور دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے 30 روزے 30 پیغامات، ہم اپنی 5ویں منزل پہ آ گئے، جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک پیغام، ایک زینہ، ایک بلندی، ایک تقوی کی منزل، 5ویں منزل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا اس دن مجھے استغفار کرنے والوں میں شامل فرما، خدایا مجھے اپنے نیک بندوں میں قرار دے تاکہ تیرا فرما بردار ہوں اور تیری اطاعت کروں۔ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اپنے اولیاء اور مقربین کی بارگاہ میں قرار دے تاکہ ان کے تابع رہوں۔ اے خدا، تیری رحمت سب سے زیادہ رحم کرنے والوں پر غالب ہے۔ یقیناً بہت عظیم ترین دعا ہے، اور اس میں ہے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ استغفار سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، استغفار سے گناہگاروں کا نہیں ہے، استغفار ساری دولتیں اور سرمایہ۔ اللہ کہتا ہے استغفار سب سے زیادہ سحر کے وقت، ہم نہ سحر میں اٹھتے نہیں، ہم سحر میں جاگتے نہیں، سحر میں ساکتے نہیں، صرف کھانے کے لیے نہیں سحر ہے، سب سے زیادہ اہم وقت جو ہے استغفار کا سحر کے وقت ہوتا ہے۔ اور سحر سے امام حسن مجتبیٰ نے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے استغفار کے ذریعے۔ میرے پچھلے ویڈیو میں آئی ہے کم از کم 52 چیزیں، 52 یا 54 چیزیں ایسی ہیں جو استغفار سے انسان حل کر سکتا ہے۔ استغفار صرف گناہگاروں کی علامت نہیں ہے، شکرانہ ہے۔ امام زین العابدین سے جب کسی نے کہا اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کیا میں خدا کا شکر گزار نہ بنوں، استغفار کر کے خدا کا شکر گزار بنوں۔ جن کے ہاں کوئی غلطی کوتاہی نہیں تھی، وہ استغفار اس لیے کر رہے تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ استغفار سے انسان کے مال، دولت، سکون، اطمینان، بیماریاں، ہر چیز میں استغفار کام آتا ہے۔ جو زیادہ استغفار کرتے ہیں انسان، استغفار 2 چیزیں ہیں، استکبار، کچھ نہ ہو بڑا بننے کی کوشش کرے، ہاں کہ
تکبر کرے، غرور کرے، فخر و مباحات کرے، دکھاوا کرے، لیکن ہو انسان بڑا چھوٹا بننے کی کوشش کرے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ ائمہ معصومین نے اسی طرح استغفار کر کے ہمیں بتایا کہ خداوند عالم کی طرف کس طرح چھوٹے بن کر جاؤ، جھک کر جاؤ، اپنے آپ کو گرا کے جاؤ، استغفار کرتے رہو تاکہ شکرانہ ہو اور نعمت ملتی جائے۔ جو استغفار کرتا ہے اسے 3 چیزیں ضرور نصیب ہوتی ہے۔ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جعل اللہ له من کل ہم فرجا۔ اللہ اکبر۔ جو استغفار زیادہ کرتا ہے، جو مشکل پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے استغفار کے ذریعے۔ دوسرا ہے وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مُخْرَجًا۔ اگر پریشانی میں ہے، شادی کی مشکل، گھر کی مشکل، بیماری کی مشکل، کاروبار کی مشکل، معاملات کی مشکل، رشتہ داروں کی مشکل، اولاد کی مشکل، کتنے بھی مشکلات ہیں، ظلم کی مشکلات، تو کہا کہ جتنے بھی ضیق، مصیبت، پریشانی ہوگی اس سے نکال دیا جائے گا استغفار کے ذریعے۔ استغفار کریں، خدا ان مشکلات کی گرہ کو کھول دے گا۔ اور استغفار کرتے ہیں تیسری منزل پر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ استغفار کرنے والے کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، حساب بھی نہیں کرتا، جانتا بھی نہیں۔ اچانک الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے استغفار کرنے والے کو۔ استغفار کی کچھ شرطیں ہیں، ایسا نہیں کہ انسان تسبیح لے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا استغفر اللہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جانتے ہو کہ استغفار کیا ہے؟ یہ وہی استغفار ہے جو علیین کا درجہ رکھتا ہے۔ مر جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اعلی علیین، علیین میں قرار دے۔ علیین آل محمد کا کمال ہے، آل محمد کا مقام ہے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں کہ ان کے علیین میں شامل فرمائے۔ علیین آل محمد ہے۔ اس درجے پر انسان استغفار کے ذریعے ان کے جوار میں، ان کے قریب، ان کی محبت، ان کی قربت، ان کی ولایت کو حاصل کر سکتا ہے استغفار کے ذریعے۔ یہ وہ نام علیین ہے جس کے 6 معنی ہیں علیین کے۔ ماضی کے لیے یعنی پاسٹ، جو گزر گیا ہے اس پر افسوس کرتا ہے علیین۔ گناہ اور معصیت سے دوری کا عزم و ارادہ کر لیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ رد و بدل، 1 منٹ میں ایسا، 2 منٹ میں ایسا، صبح ایسا، شام کو ایسا، مسجد میں گیا تو سب سے بڑا مومن، بازار میں آیا تو سب سے زیادہ بازارو۔ نہیں، یہ علیین نہیں ہے۔ گناہ اور معصیت سے ہمیشہ دوری، ابداً، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تیسری ہے مخلوقات کے حق کو ادا کرے۔ اللہ کی جو مخلوق ہے، بندہ ہے، انسان ہے، جانور ہے، پلانٹ ہے، پتھر ہے، جو بھی خدا کی خلق کی ہوئی، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے حق کو ادا کرے تاکہ پاک اور مطہر ہو کر خدا سے ملاقات کرے۔ یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا حق تمہاری گردن پہ نہ ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا کا حق ادا کرنے کے پہلے دیکھو بندوں کا بھی حق ہے۔ اپنے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حقوق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ کا حق، ہماری زبان کا حق، ہمارے پاؤں کا حق، ہمارے پڑوسی کا، ہمارے رشتہ دار کا، بیوی، بچوں، گھر والے، رشتہ دار، قرابت دار، سب کے حقوق ہیں۔ حقوق الناس اگر نہیں ہوا تو حقوق اللہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا ہے ہر وہ فریضہ، ہر وہ واجب جو ضائع کر دیا اس کی ادائیگی۔ واجبات نماز چھوٹ گئے ہو، خمس چھوٹ گیا ہو، روزہ چھوٹ گیا ہو، حج چھوٹ گیا ہو، تو جو ضائع ہو گئے ہیں، واجبات چھوٹ گئے ہیں، اسے پورا کرے۔ پھر فرمایا 5ویں چیز، وہ گوشت جو حرام کے ذریعے پروان چڑھ گیا، بہت پھول گئے، موٹے ہو گئے، حرام کھا کے،
اسے محنت اور مشقت اور عبادت کر کے، محنت اور مشقت کر کے پگھلا دو، تب استغفار کر سکتے ہو، یہاں تک کہ ہڈی جلد کے درمیان دوسرا گوشت پیدا ہو جائے، تب انسان کہتا ہے استغفار۔ چھٹی چیز ہے، تم نے جو گناہ کی لذت اٹھائی ہے، مزہ ٹیسٹ لیا ہے گناہوں کا، اسے جسمانی درد، رنج، غم، مصیبت، ڈپریشن، مشکلات، پریشانیاں، درد، بیماریوں کے ذریعے اسے ختم کر دو۔ جتنا ٹیسٹ لیا ہے بدن کو، اتنی اپنے آپ کو تکلیف دو، پھر کہو استغفر اللہ۔ تیسرا فائدہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے جہاں سے انسان گمان بھی، وہم بھی نہیں کرے گا، وہاں سے اللہ روزی دیتا ہے، اسے روزی ملتی ہے جو استغفار کرتے ہیں۔ رزق فقط پیسے ہی کا نام نہیں ہے، رزق ہمیشہ پیسے ہی نہیں ہے۔ حدیث میں بار بار آیا اگر فلاں کام کرو گے تمہارا رزق زیادہ ہوگا۔ رزق سے مراد رزق معنوی ہے، حقیقی رزق ہے، اچھا دوست رزق ہے، اچھی زندگی رزق ہے، اچھا ہم سفر رزق ہے، اور اچھی اطاعت رزق ہے، اللہ کی اطاعت رزق ہے، شفاعت رزق ہے، عقل رزق ہے، صحت رزق ہے، بہت طریقے کا عزت رزق ہے۔ یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ ہم سوچتے ہیں صرف مال دولت رزق ہے، نہیں۔ دوسرا جملہ ہے، چونکہ بہت مختصر گفتگو ہوتی ہے لہذا ساری باتیں تفصیل کے ساتھ نہیں، اہل علم جانتے ہیں اس کی تفصیلات میں، اس کے ڈیٹیل میں، اس کی گہرائیوں میں خود جا سکتے ہیں۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، بہت اہم ترین ہے۔ 5ویں دن کی دعا پڑھنا، دعا کرنا، دعا سمجھنا بالکل الگ ہے، دعا کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا یہ بالکل الگ ہے۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ اکبر۔ آیات اور روایات کے پیش نظر جسے قرب الہی نصیب ہو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو غافل نہیں ہوتا۔ پہلے دن کی دعا میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلے دن مجھے جھنجھوڑا گیا، بیدار کیا گیا، قابل غفلت سے نکالا گیا، اب جاگ گئے تو کیا کریں؟ کہا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں عقل و ذہن، فکر ایسی ملے گی کہ نہ خود بیوقوف بنو گے نہ بناؤ گے، رضا الہی کے مطابق زندگی گزارو گے۔ چوتھے دن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے، جب عقل آ گئی ہے تو اللہ کے ذکر میں تمہیں مزہ آنا چاہیے، ٹیسٹ آنا چاہیے۔ چوتھے دن پہ اتنی عقل ہونر آ جائے کہ ہر ذکر الہی میں، ہر حکم الہی میں، ہر اطاعت خدا میں ہمیں مزہ آئے، لذت محسوس ہو۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا جائے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، یہ فائدہ، بس پڑھے جا رہے ہیں، چاہے مجلس ہو رہی پڑھے جا رہے ہیں، کچھ بھی کام ہو رہا ہے پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے رہے جا رہے، سمجھو، غور کرو۔ تسبیح کا مطلب ہے 6 چیزیں، اس کی طرف دماغ، فکر، عقل، شعور، اجتماع، استعلام، استخلام، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تسبیح کو کھیل نہیں بناؤ، بہت بڑی دولت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین دولت اپنی بیٹی کو دی تھی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے پارے بانٹ دیتے ہیں، یہ ٹائم پاس ہے۔ مجلس شروع ہوئی تسبیح لے کر بیٹھ گئے، یہ ٹائم پاس ہے، نہ اس کی طرف غور نہ اس کی طرف غور، تماشا کرنے آئے۔ تو خاص طریقے سے انسان اپنی عبادتوں کو کھیل نہ بنائے۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، خدایا مجھے اپنے نیک بندوں میں قرار دے دے تاکہ تیرا فرما بردار ہوں اور تیری اطاعت کروں، کیونکہ پروردگار فرما بردار انسان کو پسند کرتا ہے۔ اس دن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بندگان صالح اور اس کے حکم کی مطیع قرار دیا جائے اور اس کے فرما بردار، اس کے فالوور ہمیں قرار دیا جائے۔ تیسری چیز ہے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، آیات اور روایات کی بنیاد پر
جسے قرب الہی نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب، ہم روزانہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی حصے میں یاد خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جو خدا کے قریب ہو چکا. اور خدا کی بندگی صرف خدا کی رضا کے لیے انجام دینا ہے، اپنے مطلب کے لیے نہیں. کہ آج وہ ساری دکانیں چل رہی ہیں جو صرف فائدے کے لیے بتاتے ہیں، یہ آیت کا یہ فائدہ، یہ دعا کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں، بزنس کے لیے کوئی عبادت نہیں آئی ہے. خدا کی بندگی صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے ہو، باقی چیزیں تو خدا دیتا ہی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے بہتر نمونہ اور مثال حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے. مولا کائنات پروردگار سے مناجات کرتے ہیں اور اس طرح فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک لیکن وجدک اہلا لعبادت فالعبدک. خدایا تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. ارے آج نماز نہیں پڑھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں دل اکھڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو روزی چلی جائے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے ہو جائیں گے. خوف کی وجہ سے نہیں، رضا الہی پہ. اور بحث کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا. ہم سب لالچ میں کرتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھو یہ امن ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، اور اتنی مرتبہ پڑھو یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اتنا مرتبہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، نماز جعفر تیار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سارا بزنس صرف طمع اور لالچ کی بنیاد پر ہے. امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو لالچ نہیں ہے، حکم الہی سمجھ کر، اسے رضا الہی سمجھ کر، قرب الہی سمجھ کر، اطاعت پروردگار سمجھ کے کرو، وہ سب کچھ دے گا. سر مثال دیتے ہیں، رومال دھونے جاتے ہیں، ہاتھ خود بخود دھل جاتا. فائدہ تو دے ہی رہا ہے، وہ ساری کائنات کو دے رہا ہے، ہر طریقے کے دے رہا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں پڑھا جائے. مولانا اس آیت کا مطلب فائدہ کیا ہے، اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے، اس دعا کا فائدہ کیا؟ ہر دن کی تاریخ کی جو ہے وہ دعا پڑھی جا رہی، کس فائدے کے لیے؟ صرف طمع اور لالچ کی. بحث کے لالچ میں نہیں کرتا، بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں. تیرا کلام ایسا ہے، تیری باتیں ایسی ہیں، تیری اطاعت ایسی ہونی چاہیے، معصومین کے جملے ہی ہیں کہ جسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، سمجھنے کے لیے آیا، اطاعت کرنے کے لیے آیا، اس پر مطابق عمل کرنے کے لیے آیا. اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. ہم بھی معبود سے اس دن چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس کے دوستان مقربان، جو اس کے دوست ہیں، خدا کے دوست ہیں، جو اس کے قریب ہیں، ان کی بارگاہ میں قرار دے تاکہ ان کے ہم تابع رہیں، ان کے مطابق زندگی گزار سکیں. برافت کا یا ارحم الراحمین، کہتے ہیں خدایا اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو، خدایا اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر. اے خدا تیری رحمت سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار. اب یہ ہے دعا میں ہے کیا؟ دعا کا پیغام یہ ہے، 30 روزے 30 پیغامات. پیغام کیا ہے؟ استغفار کرنے والوں کی صفت میں قرار دے. جو استغفار کرنے والے تیری بارگاہ میں ہیں، ان کی صفتیں، ان کی کوالٹی، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں کیا کیا تھیں، ان میں ہمیں شامل فرما. نمبر 2، اطاعت گزار صلح افراد میں قرار دے، جو خدا کے فالوور ہیں، ائمہ معصومین کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے مطیع و فرما بردار ہیں، صلح والے، فتنہ و فساد والے، اختلافات اور لڑائی والے، جھگڑے والے نہیں قرار دے. یعنی 5 روزہ رکھو تو اس طرح سے سوچو کہ یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں. تھرمامیٹر لے کے جانچیں کہ 5ویں منزل تک ہم پہنچے یا نہیں پہنچے، اور اس کے بعد 5 زینے تقوی کا ہم پہنچیں گے تو لعلکم تتقون، شاید متقی و پرہیزگار بن جائیں گے. تیسری چیز ہے مقرب اولیاء، خدا کی صفت میں ہونا، جو اللہ کے قریب ہیں. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ، حسین تم خدا سے قریب ہو، تمہارے ذریعے ہم خدا سے، رسول سے، علی سے، فاطمہ اور حسن مجتبی سے قریب ہوتے ہیں. حسین ذریعے قرب الہی ہے.
لہذا ایسے دنوں میں، ایسی مشکلات، ایسی بیماریوں میں زیادہ زیادہ ذکر امام حسین ہونا چاہیے، زیادہ زیادہ مجلس حسین ہونا چاہیے۔ ہر مشکل دور میں امام حسین کو یاد کرو۔ جب تم پر مصیبت اور پریشانی ہو تو امام حسین پر ندبہ کر لینا، گریہ کرنا ہر مشکل چیزوں کا علاج ہے۔ ہم سوچتے ہیں ایسے وقت میں کیسے مجلس ہوں، آن لائن ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھ کے ہو رہی ہے، لوگ جو ہے اپنے 2 آدمی جمع ہو کے ذکر حسین کرتے ہیں۔ لہذا ہر عالم میں ذکر امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں لازم قرار دیں، اور ایسے وقت میں تو بالکل ہر وقت امام حسین علیہ السلام کا ذکر اپنے لیے ضروری قرار دیں۔ عزاداران امام حسین پر خوب خرچ کریں، جو حسین کے عزادار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، نہیں ہے تبھی تو خرچ کرو، ہونے کے بعد باقی باتیں جتنا کر سکتے ہیں مجلس، نوحہ، ماتم، ذکر، فضائل، مصائب، تعلیمات اہل بیت کو فروغ دو، معارف بناؤ، کربلا کی معرفت دلاؤ، معرفت کربلا پر عام کرو، پرچار کر دو۔ ہمارے عقیدے کی شہرگ ہے عزاداری امام حسین۔ 2 کے بجانب ایک وقت میں کھانا کھائیں اور ایک وقت کا پیسہ جوڑ کر عزاداری پہ خرچ کریں۔ یقیناً مولا کی یاد میں سب قبول ہے، مقبول ہے، منظور ہے، اور امام حسین ہی کی وجہ سے تو سب قبول ہوتی ہے۔ ہمارے روزے، ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے زیارت، جو کچھ بھی ہے، نیکیاں، کار خیر، سب قبول ہیں، لیکن عزاداری ایسے وقت میں نہ چھوڑیں۔ کیا کر سکتے؟ امام بارگاہ بند ہے، امام بارگاہ بند ہے تو دل بند ہے، گھر بند ہے، اپنے افراد بند ہے۔ اللہ نے تو گھر گھر عزاداری پہنچا دی آن لائن کے ذریعے سے۔ جہاں اس کی خرابیاں تھی وہاں بہت زیادہ، ایک امام بارگاہ میں سب لوگ نہیں پہنچ پائے، ہر گھر میں امام حسین کے عزاداری اور مجلس اور امام بارگاہ بن گئی۔ تو جو خدا سے قریب ہیں، اولیاء خدا ہیں، خدا کے دوست ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں پیدا، ان کی صفت حاصل کریں۔ چوتھی چیز ہے خدا کی رافت اور رحمت کی درخواست، ریکویسٹ کریں کہ میرے اللہ مجھ پر رحم کر دے، رافت کر دے، مہربانی کر دے۔ گناہگار صحیح، لیکن پیغام کیا ہے؟ توبہ اور استغفار اسلام کی بلند ترین حقائق میں سے ایک ہے۔ اسلام کا بہت بلند چیز توبہ اور استغفار ہے۔ ایک ہے جس کے بارے میں 80 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اس بات پہ تاکید کی ہے کہ حقیقی توبہ کی 4 بنیاد ہیں۔ یعنی جو اوریجنل توبہ ہے، صرف پڑھنا نہیں، گالوں پہ ہاتھ نہیں مار دینا ہے، ماضی کے غلط کاموں پر اظہار ندامت ہو، شرمندگی ہو، گناہ کو دوبارہ انجام نہ دینے کا پکا وعدہ ہو، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا عزم و استقلال ہو۔ شرط کیا ہے؟ عبادت میں تکلیف اور شدائد کو برداشت کرو، وابیلہ نہ کرو کہ یہ نماز میں یہ تکلیف، روزے میں یہ تکلیف، اور حج میں یہ تکلیف، اور زیارت میں یہ تکلیف ہے۔ تکلیف نہیں ہے، عبادت کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ معصیت نافرمانی خدا کے دوران پروان چڑھنے والے گوشت پوشت کو پگھلا دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تائب یعنی توبہ کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے والا اگر اپنے سے گلا شکوہ کرنے والے کو جب تک راضی نہ کر لے وہ تائب نہیں ہے، توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ جس کا گلا شکوہ کیا ہے اس سے پہلے معافی مانگو، اسے راضی کر لو۔ معافی نامہ صرف واٹس ایپ والا نہیں، اوریجنل۔ بہت دور دور سے لوگ معافی نامہ دور تک رمضان میں اور دیگر وقتوں میں بھیجتے ہیں۔ اپنے قریب رہنے والے کو پہلے راضی کر لو، اور معافی نامہ بھیجنا ہی مکمل نہیں ہے، ان کو راضی کرنا بھی یہ کمال ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں جن سے شکوہ شکایت ہے انہیں درگزر کر دے، توبہ کر لے، اس کے بعد توبہ کرے۔ جو کوئی توبہ کرے لیکن اپنے رہن سہن، اپنے کھانے پینے میں نہ بدلے، وہ تائب نہیں ہے۔ توبہ کر رہا ہے، وہی کھانا پینا، نجس کھانا، دوسروں کا ہڑپ کے کھانا، دوسروں کا حق کھا لینا،
امام کا حق کھا لینا، خمس کھا لینا، زکات کھا لینا، دوسری چیزیں کھا لینا اور بندوں کا حق کھا لینا، ہمارے پڑوسی کا حق کیا ہے، ہمارے نیچے والوں کا حق کیا ہے، ہمارے غریبوں کا حق کیا ہے، مومنوں کا حق کیا ہے، مسلمانوں کا حق کیا ہے اور دوسرے کا حق ہے، اس کو آپ پامال کر دیں گے، ختم کریں گے، پھر توبہ کریں گے، توبہ کوئی اثر نہیں رکھے گا۔ جو کوئی بھی توبہ کرے لیکن گناہ کے دوران کے ساتھی نہ بدلے، گناہ کے دور ان کے ساتھیوں کو نہ بدلے، وہ توبہ نہیں ہے۔ تم نے توبہ کیا تو گناہگار ساتھیوں کو چھوڑ دو، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہیں ترک کر دو۔ جو کوئی توبہ کرے لیکن اس کی عبادتوں میں اضافہ نہ ہو تو ایسا شخص توبہ کیے جا رہے ہیں لیکن عبادت بڑھ نہیں رہی، وہی روٹین واجب کسی حد تک جو ہے پوری کر لے رہا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادتیں بڑھیں۔ تو عزیزان محترم، یہ 30 روزے 30 پیغامات میں باتیں تو بہت کچھ ہوتی ہیں اور بظاہر یہ 30 پیغام ہیں، لیکن 30 دستور ہے، 30 زینے ہیں، 30 تقوی کی منزل ہے اور اسے ہمیں حاصل کرنا ہے، اسے سوچنا ہے، اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ صرف دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا بھی ہے، دعا پہ عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بن جائیں۔ 5واں پارہ پڑھ لیا، اور پارہ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو ایک کمپیوٹر کی طرح یا جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح اسے پڑھ لیا۔ نہیں، پڑھنے کا مطلب ہے پچھلے پارے کی باتیں کا تسلسل، نکاح، متاع کا ذکر، اجازت، فَلَمَّا اسْتَمَانُوا مِنْهُ فَعَلُوا أُجُورَهُنَّ فَرِيضَہ، سورہ نساء۔ اس کے علاوہ 11 باتیں ہیں سورہ نساء میں 5ویں پارے کے آخر میں، کہ خانہ داری کی تدبیر، گھر کو سجانا کیسے ہے، گھر کو بنانا کیسے ہے، گھر والوں کو سسٹم کے ساتھ رکھنا کیسے ہے، اور وہ ساری تدبیریں اور سارے طریقے، سارے احکام گھرداری کو منظم کیسے کرنا ہے۔ امامت اور اولیاء کے تعین، امامت کون چنتا ہے؟ اللہ۔ اور اولیاء خدا کون ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہے؟ وسیلے کی تاکید ہے کہ خدا تک اعمال پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے اور خدا کے احکام ہم تک پہنچنے کے وسائل کیا ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام۔ چوتھی چیز حضرت علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم الصلوۃ کی فضیلت ہے۔ 5ویں چیز عدل اور احسان ہے، یعنی یہ جب پارہ 5واں پڑھتے رہیں تو یہ سب سوچتے رہیں کہ اس میں خدا نے ہم سے باتیں کیا کی ہیں، خدا چاہتا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان 5 پاروں میں سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جہاد کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، منافقین کی مذمت کی گئی ہے، قتل کی سزائیں بتائی گئی ہیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، خوف کے وقت جو نمازیں پڑھ جاتی ہیں اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، اس کے حکم دیے گئے ہیں۔ ایک قصہ ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ یقیناً انسان ان تمام چیزوں کی طرف اگر غور کرے، خانہ داری یعنی گھر کو کیسے سجانا، پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد سربراہ ہے گھر کا، مرد لیڈر ہے گھر کا، عورت کا حاکم ہے۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں دی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو واعظ و نصیحت کرو، دوسرا نہ مانے تو اسے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے، حد میں رہنے ہوتے ہوئے ان سے ایک مدت تک کے لیے اظہار بے رغبتی کرو، کیونکہ بدن ہٹائی جاتی ہے، کیونکہ جو آیت میں موجود ہے اس کے خاص تفسیر موجود ہے، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ دوسرے، امامت اور اولیاء کا تعین معین کرنا۔ اب اولیاء اولی الامر میں اللہ رسول اولی الامر کی ولایت کا اعلان، جو کہ خود اہل سنت مفسرین کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں سے معصومین علیہ السلام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دینے کا ذکر، حضرت علی ابن ابی طالب اور بقیہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اسی پارے میں 69 نمبر کی آیت میں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کی فضیلت
شہداء صدیقین صالحین کے لیے بیان کیا گیا۔ عدل و احسان، عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی، رغبت دی گئی ہے، جہاد کی رغبت دی گئی ہے۔ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ جہاد سے نکلنا موت کی یقینی بنانا ہے، نہ گھر میں بیٹھنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ منافقین کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان سے جو گرا دیا گیا، بے خبر کیا ہے، لوگ تمہیں بھی اپنی طرف سے کافر بنا دیں گے۔ قتل کی سزائیں، قتل کی سزا بیان کرتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں کی جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا بھی، یعنی ہجرت اور صلات کا خوف، جہاد کی رغبت دی گئی ہے، اس میں ہجرت بھی کرنی ہوتی ہے، اور جہاد از ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس کے لیے نماز خوف۔ ایک قصہ ہے، ایک شخص بطور بظاہر مسلمان مگر در حقیقت وہ منافق تھا، اور اس نے چوری کی اور الزام میں ایک یہودی پر لگا دی الزام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے آیت نازل ہوئی، آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب، شیطان کی اطاعت سے بچو، اور گمراہ کون ہے وہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ 5ویں پارے کی داستان ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور اس طریقے سے پارا پڑھنا بھی ہے، پارا سمجھنا بھی ہے۔ ایک طریقے کا پیغام ہے 30 روزے 30 پیغام۔ اللہ ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے دے، اور دوسرے سنیں اور اس پر آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ کسی ایک کی عبادت، کسی ایک کی توجہ، کسی ایک کی فکر ہم سب کے لیے باعث امن بھی ہے، باعث امان بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ خداوند اعلیٰ ہم سب کو اطاعت معصومین علیہم السلام کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو جاری ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ چھٹا زینہ اور 30 روزے 30 پیغام، 30 رحمتیں، 30 دستور، 30 آداب، 30 طریقے، 30 تقوی کے زینے میں سے 5واں زینہ ہم نے کور کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ روزی جیسے عظیم دولت سے ہمارا امتحان نہ لے، ہر طریقے کی روزی دینا، جتنے طریقے کی تو نے روزی نازل کی ہے اس میں ہمیں حصے دار قرار دینا، صحت سکون دینا، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، اور مشکلات اور پریشانی سے بچائے رکھنا، ظلم سے بچائے رکھنا، مصیبتوں سے بچائے رکھنا، بیماریوں سے بچائے رکھنا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔